اب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں جانشین قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی محترم جناب قاری مصباح الحفیظ صاحب آپ کے سامنے اظہار تشکر بھی فرماتے ہیں۔ قاری مصباح الحفیظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری مصباح الحفیظ صاحب زندہ باد۔ وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی۔ ماشاءاللہ 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 زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور حلیمہ تو جہاں قربان تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانشین خطیب ایشیا، جانشین خطیب ایشیا، جانشین وکیل صحابہ قاری مصباح الحفیظ صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ وقت بہت کم ہے، ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا ہاں اور بعد دعا کرنا ہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، آ کر کے آدھا حضور میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، حضور کیا میں معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے کولوں گناہ ہو گیا ہے؟ کیڑا ایڈا وڈا گناہ ہو گیا ہے جیڑا تو سوچنا ہے کہ میں معافی نہیں مل سکتی؟ ادے حضور میرے کولوں بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، حضور مینوں چین نہیں آ رہا، مینوں نیند نہیں آ رہی، اج 40 دن ہو گئے نے مینوں نیندر نہیں آندی، حضور مجھے نیند نہیں آ رہی، 40 دن گزر گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ ہوا؟ حضور بہت بڑا گناہ ہوا، حضور بہت بڑا گناہ ہوا۔ کیا گناہ ہوا؟ مختصر کروں، کیا گناہ ہوا؟ حضور گناہ یہ ہوا ہے کہ میرے گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، میرے گھر میں میری بیٹی تھی۔ مختصر، میرے گھر میں میری بیٹی تھی، حضور میں اسے جنگل میں لے کر کے چلا گیا۔ جب ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ اس کو
زندہ نہیں کرتا تو اس کو کیوں زندہ درگور نہیں کرتا؟ حضور میری ان کی باتوں کی میرے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔ حضور میں لے کر اسے جنگل میں چلا گیا اور اسے کنواں کھود کر کے ٹویا اور گڑھا کھود کر کے میں اسے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ جب میں گڑھا کھودتا رہا حضور میری وہ بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی رہی، میری داڑھی میں مٹی پڑتی رہی، وہ جھاڑتی رہی۔ حضور مجھے پھر بھی کوئی خیال کوئی ترس نہ آیا۔ حضور میں نے اس کو زندہ دفن کیا۔ جب میں زندہ دفن کرنے لگا تو وہ کہنے لگی بابا تھوڑا سا رکو، تھوڑا سا آرام سے میرے چہرے کے اوپر مٹی ڈالنا، اس لیے کہ جب تک میری آنکھیں کھلی رہیں میں تیرا چہرہ دیکھتی رہوں۔ حضور وہ کہتی رہی، باتیں کرتی رہی، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، میں تیرے سے پیسے نہیں، کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں مانگتی، مگر حضور مجھے کوئی ترس نہ آیا، حضور مجھے کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اللہ نے جب میں نے دفن کیا تو حضور وہ کہنے لگی بابا قیامت والا دن ہوگا، قیامت والا دن ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بابا مجھے کیوں قتل کیا گیا؟ حضور اس کے وہ الفاظ میرے ذہن میں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں، جب بھی میری آنکھ بند ہوتی ہے حضور وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، مجھے کہتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا؟ حضور پھر اس کے جو دوسرے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بابا قیامت والا دن ہوگا، اللہ کا میزان لگا ہوا ہوگا، اللہ کا دربار سجا ہوا ہوگا، میں اللہ سے کہوں گی اللہ یہ میرا بابا جس نے مجھے زندگی میں جس نے دنیا میں مجھے قتل کیا، اللہ کا میدان اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، بابا تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ اللہ آج جو بھی لوگ بیٹیوں سے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ جو بھی بیٹیوں کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نا، اللہ ہم لوگوں کو اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے جلاؤں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ ساڈے گناہ معاف فرما، اللہ ساڈی غلطیاں معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے خطاؤں سے اللہ درگزر فرما، یا اللہ ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے لوگ ہمارے بیمار
بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ 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 بیمار بندے اللہ اس مجلس میں آئے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے جتنے لوگ فوت ہو گئے یا اللہ ہمارے جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ اس کانفرنس میں جتنے لوگ آئے یا اللہ اللہ ان لوگوں کو یا اللہ تو ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما ان لوگوں کا چل آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ میرے بابا کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما یا اللہ ہماری دعوت پر ہمارے ساتھ میرے ساتھیوں نے میرے علماء نے محبت کی اللہ ان سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ میرے بھائی بنی امین عابد صاحب تشریف لائے اللہ ان کا چلانا قبول فرما میرے ساتھی میرے بھائی میرے مفتی صاحب تشریف لے آئے اللہ ان کا چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا اللہ جو خواتین آئی ہیں بڑی بڑی دور سے یا اللہ ان کا چلانا قبول فرما یا اللہ ہماری کوشش کاوشیں والدین فوت ہو گئے تھے ان کے لیے دعا کر دیں عبدالعزیز صاحب کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جس کے بھی والدین فوت ہوئے ہیں بھائی بہن کوئی بھی فوت ہوا ہے میں نے سب کے لیے دعا کی میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرما ٹائم مختصر تھا مگر میرے بھائی میرے ساتھی سب تشریف لائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کھانا کھانا ہے بھائی سب نے اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں